بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں جو اگر روزہ نہ رکھیں تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان 9 لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 9 لوگ کون سے ہیں جنہیں رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ ناظرین اکرام، یہ وہ 9 لوگ ہیں جنہیں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے اور ایسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اب یہ بھی جان لیں کہ کون سی بیماری پر روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ یہاں ان چھوٹی موٹی بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو نارمل لوگوں کو ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر سر میں درد، زکام، کھانسی وغیرہ ہو تو اس حالت میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ یہاں بیماریوں سے مراد اس بڑی بیماری سے ہے جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا یا بھوکے پیاسے رہے تو آپ کی جان جا سکتی ہے، یا کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، ٹھیک نہیں ہوگی، ایسی صورت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے ایسی حالت میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو یاد رہے جب اس بیماری سے ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزے کو قضا کرنا پڑے گا۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اور آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اس میں وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو یا روزہ رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے اور اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کے یا اس کے بچے کو جان کا خطرہ نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی کوئی شخص جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو، یعنی وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزے رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں، ایسا شخص بھی اگر روزے نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یاد رہے ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر اس شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھ لے اور ان کو قضا کرے، اور اگر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، حالت ایسی ہے تو وہ بھی اپنا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہ ہے کہ مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ نمبر 4 ہے دودھ پلانے والی عورت۔ ایسی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اگر اس کا ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کے روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ نمبر 5 ہے پاگل یا دیوانہ شخص۔ ایسا شخص جو پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے اور ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے اور اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہے اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہونے کے بعد اپنے روزوں کو قضا کرے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورت جس کو پیریڈز چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں۔ ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور اب تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو، ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ ایسی عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔
یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے 5 بیان کیے گئے لوگ اگر روزہ رکھیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر حیض اور نفاس والی عورتیں اپنی اس حالت میں نہیں رہ سکتی اور اگر وہ روزہ رکھ لیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 7، سفر پر، یعنی ایسا انسان جو سفر میں ہے اور سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو اور تو ایسے مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر اس کا سفر آسان ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا تو ایسی حالت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ قبول ہو جائے گا۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کے جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کھڑا ہو اور یہ کہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری گردن اڑا دوں گا اور اسے جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کو بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ جب وہ اپنی اس صورتحال سے باہر نکل آئے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے قضا کرے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، البتہ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور روزہ ضرور رکھوائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔